بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذلک ننجی المؤمنین صدق اللہ العظیم. یہ ہے نا بہت دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے مفید اور مؤثر مضامین کہلائے سنائے. کتاب متعدد بار پڑھ جانے کے بعد بھی اس سے دل لگتا ہے، اس کے مضامین سمجھ میں آتے ہیں، بلکہ مؤثر ہوتے ہیں. فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ ٹھیک ہے، جاننا چاہیے، فرما رہے ہیں جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبشر کر دیا تھا. نور رضا راضی تھے، ہر معاملے میں راضی. رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہت ہی مشہور، بہت ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جملہ پسند تھا، جو خود پڑھتے بھی تھے. رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا محمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. سلم تو پڑھ ہی رہنا چاہیے، حضور پڑھتے تھے اور لوگ بھی پڑھتے تھے. اپنے رب سے میں راضی ہوا، رب ہونے کے اعتبار سے. رضیت باللہ رب، اللہ سے راضی ہوا، رب ہے ہمارا. کوئی کہے بھائی تمہارے باپ ہے، اس سے تو راضی ہو جاؤ، تو وہ خالق ہمارا ہے اور مالک ہے، اس سے تو راضی ہونا ہی چاہیے. رضیت باللہ رب وہ بالاسلام دینا، اور اسلام کے اعتبار سے، اسلام سے راضی ہوا دین کے اعتبار سے. سب سے بہترین دین کیا ہے؟ اسلام. اللہ تعالیٰ نے اس دین کی تکمیل بھی فرمائی. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہ دین وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا، اس کی تکمیل بھی فرمایا. رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بنیادی چیز ہے، اس کو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، پسند فرمایا ہے کسی پڑھنا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو صحیح معنوں میں اختیار کرنے کی توفیق دے، اس کا عمل کرنے کی، ظاہراً اور باطناً. ظاہر کے اعتبار سے بھی قبول اور باطن کے اعتبار سے بھی قبول. رضیت باللہ ربا بالاسلام دینا بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ وتعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبشر کر دیا تھا، کھول دیا تھا. رضا ہر چیز، دوست میرسل نہیں پہنچ، دوست کی طرف جو پہنچے وہ ٹھیک ہے. اس سے ان کا سینہ کھلا ہوا تھا کہ جو بھی اللہ کی طرف سے آئے ہم اس سے راضی ہیں. اللہ ہے رضا کا مقام والا سب سے بڑھ کر کے رضا کا مقام، رضا کا مقام. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا بمحمد نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جاننا چاہیے کہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبشر کر دیا تھا اور ان کو روح استسلام عطا فرمایا تھا. جب رضا ہوگی تو استسلام ہوگا، اطاعت ہوگی. جب اپنے کسی سے رضا ہم راضی تھے تو جو کہے گا پالے گا اس کو. جاننا چاہیے کہ ہر سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبشر کر دیا تھا اور ان کو روح استسلام عطا فرمایا تھا، قبول کرنا. جو بھی محبوب کی طرف سے آئے وہ ٹھیک ٹھیک.
ان کے قلب کو نظر الی خلق سے محفوظ رکھا تھا، ان کے قلب کو نظر الی مخلوق سے محفوظ رکھا۔ اللہ پر نگاہ ہے، جو وہ کرے گا وہ ٹھیک ہی ہوگا۔ ہر چیز دوست میرا سب نہیں پوچھ۔ بس آگ اسی واسطے ان پر سرد و سلامتی ہو گئی، ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا۔ آگ جو یا نارکوئی برد و سلامن، برد و سلام کیوں ہوئی؟ کیونکہ وہ راضی تھے اللہ تعالیٰ کے استسلام اس کو کہتے ہیں، جو ان کی تقریر، جو ان کی قضا اس پر راضی تھے۔ اس بنا پر یہ ان کو دنیا میں یہ فضل عطا فرمایا ہے کہ دہکتی ہوئی آگ پر گلزار بن گئی۔ اور ان کے قلب کو نظر خل سے محفوظ رکھا تھا، تو آگ اسی واسطے ان پر سرد و سلامتی ہو گئی کہ ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا۔ بس استسلام سے رہے، سلامت اور باطنی مقام کے ٹھیک کرنے سے ہوئی۔ بس استسلام ہو گیا تھا، بس استسلام سے سلامت اور باطنی مقام کے ٹھیک کرنے سے ہوئی۔ یہ عزت و کرامت، کیونکہ استسلام رضا اور پھر اس پر راضی رہنا کہ ہمیں اطاعت دی۔ صرف استسلام، صرف رضا نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ استسلام، جو کچھ اللہ کی طرف سے آئے گا اس سے راضی رہیں گے۔ اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر آگ کو سرد کر کے برف کر دیا۔ اسی واسطے ان پر سرد و سلامتی ہو گئی کہ ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا۔ پر استسلام سے رہے، سلامت اور باطن مقام کے ٹھیک کرنے سے ہوئی۔ یہ عزت و کرامت، یہ عزت و کرامت کے میں بھی کہ رضا تھی اور پھر اس کے استسلام، انقیاد بھی۔ یعنی صرف کہے کہ رضا ہے اور اس کے احکام کی تکمیل نہ کرے، تعمیل نہ کرے تو یہ معتبر نہیں ہے۔ باطن میں رضا ہو اور ظاہر میں استسلام ہو، یعنی قبول کرنا، اطاعت کرنا، فرمانبرداری کرنا۔ بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے۔ کانٹے کو ماتھانوی ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ خار کو، خار میں کانٹا، گل مانے خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے۔ پر جب شیطان تجھ کو منزلی کے امتحان میں پھینکتا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کریں کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے، یہی جواب دینا کہ تم سے تو کچھ حاجت نہیں۔ ہر آدمی کا حال اور دل ابراہیم السلام کو ہے، اب بھی آئے گی، منزلی کا آئے گی، کھوپڑی جو اسے پھینکا تھا اسی کو منزلی کہتے ہیں۔ جب بھی تمہارے آ سکتا ہے، پھر ابراہیم علیہ السلام تک محدود نہیں ہے، اب بھی آ سکتا ہے۔ جب ایسی صورت ہو تو جو ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا وہی تم بھی اختیار کرو، نجات پا جاؤ گے۔ جب شیطان تجھ کو منزلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کرے کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے، یہی جواب دے رہا ہے کہ تم سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ جس کے لیے میں پھینکا جا رہا ہوں وہ دیکھ رہا ہے۔ ہاں اللہ سے، ہاں اللہ سے ضرورت ہے، تم سے نہیں حاجت۔ یہ حال ابراہیمی حال ہے، سنت ابراہیمی، صرف قربانی نہیں۔ یہ آرائی قربانیاں کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، وہ ظاہری سنت تھی اور یہ باطنی سنت ہے، رضا بالقضاء۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو یہاں سے یہی چیز ملنی چاہیے، اللہ مجھے بھی دے، آپ لوگوں کو بھی دے، رضا بالقضاء۔ سب سے بڑی چیز، سب سے بڑا درجہ، سب سے بڑا مقام رضا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ صحابہ کے بارے میں حضور نے فرمایا رضی اللہ عنہم، اللہ راضی ہوا ان سے، وہ راضی ہوئے اللہ سے۔ یہ بڑی بات ہے۔ تم کو کچھ حاجت
کہتے پھینکا جائے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کرے کہ کچھ تجھ کو حاجت ہے. تمہارا بھی یہ حال ہونا چاہیے کہ جو آفات اور بلیات آئے اس وقت کوئی پوچھے تم کو حاجت ہے, یہی کہو گے حاجت ہے مگر اللہ سے حاجت ہے. یہی جواب اپنا دینا کہ تم سے تو کچھ حاجت نہیں, ہاں اللہ سے ہے. اگر کائنات یہ کہیں کہ اللہ ہی سے سوال کرے, اس کا جواب دینا ہے کہ اس کا علم میرے سوال سے کفایت کرتا ہے, اللہ سے بھی نہیں کہوں گا. وہ جانتا ہے عشق کے جرم میں ہم کشن گائے تو نیز برسر باما جب تماشا ہے. آپ کے جرم عشق میں یہ لوگ سزا رہے ہیں, آپ بھی آئیے تماشا دیکھیے کہ آپ کے عاشق کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے. یہ بھی ہونا چاہیے نہیں کبھی بیان. بھائی یہ تو باطنی چیزوں کے مجلس ہے, مجھ کو تو نہیں حاصل, لیکن آپ لوگ کو سب کو اچھا سمجھتا ہوں. آتے ہیں روزانہ آتے ہیں الحمدللہ, پڑھتے ہی جا رہے ہیں. بس مطلب آج کوئی آئی گا نہیں تو بھی آگے اتنا ہی کافی ہے. بہت حضرت ہمارے فرماتے تھے, ایک بزرگ تھے مولانا علی احمد صاحب بھیرا کے, بہت بڑے بزرگ, بھیرا نام سنا. وہ کہتے تھے کھانا پکا پکایا موجود ہے, کوئی کھانے والا نہیں. اور کہتے تھے میرے پاس پورا طالب تو کیا ادھورا طالب بھی نہیں آیا. نسبت لیے ہوئے تھے, کوئی سب مزار ہے آپ سب جاتے ہیں, اس وقت کوئی ان کا جملہ وہ ہے, کوئی آتا نہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر ہے چند لوگ جو آئے تھے, میں بہت بڑی دولت سمجھتا ہوں, میں اس کا مستحق نہیں, لیکن اللہ تعالیٰ میری یاد دہانی کے لیے ان مضامین کو یہ انتظام فرما دیا ہے. کب میں اس کو سنا دیا. اگر کائنات یہ کہیں کہ اللہ ہی سے سوال کرے, اس کا جواب دینا کہ اس کا علم میرے سوال سے کفایت کرتا, اللہ کو معلوم ہے, اللہ سے بھی نہیں کہوں گا. اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آتش دنیا کو سرد و سلامتی کر دے گا, سب کے لیے, کہ ابراہیم صاحب کے لیے نہیں, اللہ تعالیٰ ہے. اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انبیاء اور مرسلین کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کشادہ کیے ہیں, بس اہل ایمان ان کی راہ چلے, اور اہل یقین نے ان کی پیروی کو لازم جانا. جیسا بس اہل ایمان ان کی راہ پر چلے اور اہل یقین نے ان کی پیروی کی, جیسے اللہ کا ارشاد ہے. کیا ارشاد ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ وانا من اتبعنی. یعنی کہہ دو اے محمد یہ میرا راستہ ہے, تسلیم رضا, یہ میرا راستہ ہے. یعنی کہہ دو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ میرا راستہ ہے, یہ میرا راستہ ہے, رضا تسلیم. کہہ دو اے محمد یہ میرا راستہ ہے, بلاتا ہوں اللہ کی طرف, میں بھی سوجھ والا ہوں, اور میری دعا کرنے والے بھی, میں بھی سوجھ والے. ترجمہ کیسا ہے؟ ادعو الی اللہ علی بصیرۃ کا ترجمہ کیا؟ سوجھ والا, سوجھ بوجھ بولتے ہیں نا وہ, ہم تو کبھی بولتے ترجمہ کبھی کرتے ہیں, سوجھ والا, سوجھ بوجھ والا. حضرت تھانی ترجمہ کیا ہے, اس کا ترجمہ سمجھنے کی یہی بہتر ہے, مجھے سمجھ نہیں آیا کیا ہی لکھا ہوا ہے. میں بھی سوجھ والا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی سوجھ بوجھ والے, حکمت والے ہیں. ابھی کیا ہے؟ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ وانا من اتبعنی. میں بھی بصیرت پر ہوں اور جو میرے ساتھ ہے وہ بھی بصیرت پر. یہ نہیں کہ پیر تو بہت کچھ ہو, مریدوں کو کچھ جانتے بھی نہ ہو کہ یہاں کیا ہوتا ہے. بہت سے مشائخ کے پاس رہتے کچھ نہیں جانتے کہ کیا ان کا طریقہ ہے, کیا چاہتے, کچھ نہیں جانتے. ہم نے تو زندگی گزری اسی میں, سب کے ساتھ نہیں, لیکن معلومات تو ہے ہی ہیں. حضرت شاہ رسول اللہ صاحب نے کہا حضرت تھانی عبداللہ سے, حضرت فلاں آدمی ایسے بزرگ پاس رہا ہے تب بھی اس کا یہ حال ہے. حضرت نے, میں نے اس کو سنا, حضرت تھانی سے کہا کہ فلاں آدمی اتنے دنوں سے فلاں بزرگ کی خدمت میں رہنے, اب بھی اس کا رہنے سے کیا ہوتا ہے؟ اصلاح کی نیت سے رہے گا تب کچھ نہیں دے گا. نیت سب سے بڑی, نیت اپنی اصلاح کی ہوگی.
اللہ تعالیٰ یعنی کہہ دو محمد یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، میں بھی سوجھ والا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی سوجھ بوجھ والے ہیں، میں بھی بوجھ کر تو زیادہ. اور یونس علیہ السلام کی شان میں فرمایا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، یعنی ہم نے ان کی دعا قبول کی. جب انہوں نے دعا کیا یونس علیہ السلام نے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فاستجبنا له، ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دیا، اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. دعا کیجیے ہم لوگ بھی جن مصیبتوں میں ہیں بلاؤں میں اللہ اسے نجات دیں. شاید اسی لیے میں نے کہا الجھنے ہیں پریشانی. ہم نے ان کی دعا یونس علیہ السلام کی دعا ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دیا، اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. صرف یونس علیہ السلام کو منحصر نہیں ہے، جو بھی مصیبت میں ہماری طرف رجوع کرے گا ہم سے مانگے گا تو ہم دیں گے، اب بھی دیں گے. ابراہیم علیہ السلام کو دیا، ان کو پانی سے نکال لیا، ان کو آگ سے نکال لیا. ابراہیم علیہ السلام کو کسی آگ سے نکالا، سلامتی دیا. ان کو پانی میں غرق ہوئے تھے، مچھلی آئی، اللہ تعالیٰ اے مچھلی یہ میرا بندہ ہے، لے لو، تمہارا پیڑ جو ہے اس کی قیام گاہ ہے، آرام گاہ ہے، یہ تمہارے کھانے کے لیے نہیں آ رہا ہے. حفاظت، پانی میں حفاظت کیا مچھلی کے ذریعے. آگ کہتے ہیں بڑا ڈھیر تھا، حفاظت کیا اللہ تعالیٰ نے ابراہیم سے. دونوں میں نے کہا کہ ان کو حفاظت کیا آگ سے اور ان کی حفاظت کیا پانی سے. دونوں ہی چیزیں مہلک ہے نا، آگ بھی مہلک ہے اور پانی، یہ میں کہہ رہا ہوں اس میں نہیں ہے، یہ ذہن میں آیا کہ ان کی حفاظت کیا آگ سے اور ان کی حفاظت کیا پانی سے. پانی مچھلی ہے، کیا کیا ہے. ہم لوگ سمندر میں گئے ہیں دفعہ کئی سو نیچے، امریکہ کے ایک جزیرہ ہے، وہاں ایسی ایسی مچھلیاں ہیں مولانا کہ اگر ایک ڈگ مار دی تو جہاز سب الٹ جائے. ہوتا ہوگا کبھی کبھی، ہم لوگ ڈر کے گئے تھے. کچھ ایسی مچھلیاں ہیں کہ پورے ہاتھی اسی بھر گئے، اس سے بڑھ کے مچھلیاں ہیں. تو مچھلی آئی، اتنی بڑی مچھلی نکلنا چاہتے، کہا نکل لو مگر یہ تمہاری غذا نہیں ہے، یہ تو امانت ہے میری، تم کو محفوظ رکھنا ہوگا. آج بھی اللہ تعالیٰ دشمنوں سے پرورش کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کری ہوگا ان کے گھر پر، بیوی سے پرورش کرائی، یہ ان کی قدرت ہے، ان کی قدرت. اس قدرت پر اللہ ہم کو یقین دے. بہت سے عوام آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ان کا ایمان زیادہ مضبوط ہوتا ہے. علامہ شاعری کہتے ہیں کہ یہ ٹھیلے والوں کو کم نہ سمجھو، ان کے دلوں میں ایمان تم سے زیادہ ہے جو سلوک میں چل رہے ہو، کیونکہ ان کا ایمان ٹھیلے پر زیادہ ہے کہ ٹھیلا دے گا، اور تمہاری نظر لوگوں کی جیبوں پر ہے، تو وہ بہتر نہیں تم بہتر ہو. علامہ شاعری کا ہے ٹھیلے والوں کو بھی کم نہ سمجھو، ہو سکتا ہے کہ ایمان کے اعتبار سے تم سے اچھے ہو. تمہاری نظر لوگوں کی جیبوں پر، اس کی نظر ٹھیلے پر ہے، سمجھتا ہے کہ اتنا ہم لے لیے کھانے پر مل جائے رات تک. اس میں بھی ٹھیلے پر بھی جاتا ہے. میں دیکھتا ہوں فریق ہوا سب جاتے ہیں یہاں اور سے بھاگتی ہیں سامان لینے کے لیے. کوئی میں نے کہا یا اللہ، فجر کی نماز ہم لوگوں کے لیے مشکل، ہم لوگوں کی عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے مشکل. یہ ایک گاجر لینے جا رہی ہے، جانتے ہیں دیر میں بھی نہیں بھاگتی ہے. وہاں کٹی میں عورتیں، یہاں سے عورتیں جاتی ہیں، دیکھتے ہیں ہم لوگ نماز کے لیے نہیں اٹھ سکتے. خدا کی سچی جہاں ایمان و دین وہ بہتر، اللہ کو ہی پسند. بہرحال اہل ایمان قدم بقدم، اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں اور ان کے انوار کے مشتاق ہیں. یونس علیہ السلام کے انوار مچھلی کے پیٹ میں بھی ضائع نہیں ہوئے انوار. وہاں بھی پڑھتے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اپنے کو بھی یاد رکھا اور خدا کو بھی یاد رکھا. لا الہ الا انت
انی کنت من الظالمین، میں ظالمین میں سے اپنی معرفت. ہمارے حضرت فرماتے تھے بہت کہ نسیان ما سوی اللہ میں اپنا نفس نہیں ہے. یہ بہت خاص بات ہے. نسیان ما سوی اللہ، اپنے اس طریق میں آ کر کے ما سوی اللہ کو بھول جاؤ، لیکن اپنے نفس کو نہیں، کیونکہ اپنے نفس کو تو پہچاننا ہے. اگر اس کو بھی نہیں پہچانو گے ہلاک ہو جاؤ گے. نسیان ما سوی اللہ بہت لفظ مشہور ہے، ما سوی اللہ کا نسیان، لیکن اپنے نفس کو نہیں. اپنے نفس کو یاد کرو تب نجات پاؤ گے. نسیان ما سوی اللہ. اور ان کے انوار کے مشتاق ہیں، اور اللہ سے ذلت و احتیاط کے ساتھ مانگتے ہیں اللہ ہم کو دیجیے. اور مسکرت و انکسار کا لباس پہنتے ہیں. مسکرت کا لباس ہم ان کو اسی طرح نجات دیتے ہیں. جو یہ لباس پہنتا ہے مسکرت کا لا الہ الا انت، اللہ کا اقرار، آپ ہی معبود ہیں، آپ ہی پروردگار ہیں، آپ ہی خالق ہیں، آپ ہی مالک ہیں، آپ ہی نگہبان ہیں. جب یہ تم نے سوچا تو اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. لا الہ الا انت سبحانک، پاک ہے، انی کنت میں ہی ظالمین میں سے ہوں، آپ کا نہیں. آپ جو مجھ کو لے آئے، دریا سے نکالا، مچھلی سے پہنچایا، تو آپ ظالم، میں ظالم ہوں، میں بھاگا ہوا غلام ہوں. مجھ کو جتنی سزا ملتی کم ہے، معلوم ہے نا. عذاب کا کہا تھا اپنے لوگوں کے، عذاب آنے والا ہے. عذاب آیا تھا، یہ پہلی چل دی یہی کہتے ہوئے برا بات. اس عذاب کے آنے سے کچھ آثار ہوئے تھے، چل دیے. وہاں کشتی پر سوار ہو گئے، کشتی ڈواڈول ہو گئی. ہماری عادت کبھی سناتے تھے اس واقعے کو، خود روتے. کشتی بھنور میں پڑ گئی. کشتی والے نے اعلان کیا کہ یہاں اپنے مالک کا بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، جس کو کشتی میں جب تک پانی میں ڈالے ہوئے نجات نہیں ملے گی. اعلان کیا اس نے، یہاں بھاگا ہوا اپنے مالک کا بھاگا ہوا غلام ہے، اس غلام کو جب تک پھینک نہیں دو گے دریا میں نجات نہیں ملے گی. اب انہوں نے کہا میں ہی بھاگا ہوا غلام ہوں، مجھے بھاگنا نہیں چاہیے تھا. عذاب آتا ہے میں بھی رہنا چاہیے. عذاب ہے بہت اچھی تفصیل ہے کہ بڑا یونس علیہ السلام سے خطا اجتہادی ہوئی عذاب کو دیکھ کر کے. پھر کیا ہوا، عذاب اتر بھی گیا. یونس علیہ پکڑ میں آ گئے، کہاں یہاں بھاگا ہوا کوئی غلام ہے، وہ بتلا دے. انہوں نے کہا میں ہی بھاگا ہوا غلام ہوں. کہا یہ اتنا نبوت کا نور اس کے چہرے پر جس پر ہو، اس کو کوئی مجرم سمجھ سکتا ہے؟ نبوت کا نور نمایاں تھا. کہا نہیں، تم نہیں ہو سکتے، تم بھاگے ہوئے غلام نہیں ہو سکتے. وہ عام آدمی غلام سمجھتے تھے، وہ خدا غلام سمجھتے تھے. پھر قرآن ڈالا، پھر انہیں کا نام آیا کہ یہی ہے بھاگا ہوا غلام. اب اور زیادہ متحیر، دوبارہ سے بارہ. کہا بھائی دیکھو بار بار غلام آ رہا ہے، تم ہی آ رہے ہو، کیا کرے؟ پھینک دیجیے ہم کو. ڈال پھینک دیا. اب اس کے بعد مچھلی آئی. کہا ہمارا یہ ودیت ہے تم کو، تم اس پر کچھ ہاتھ آئے گا. بھاگا ہوا غلام. اللہ تعالیٰ نجات دیا، کشتی نکل گئی. جب ان کو پھینک دیا دریا میں، کہا میں بھاگا ہوا غلام اللہ کا. بہرحال بعد پھر اللہ نے کیسی حفاظت کیا. انہوں نے تعمیر کیا اللہ کے ارشاد کی، اللہ نے ان کو نجات دیا. مچھلی کے پیٹ میں رکھا، حفاظت کیا، باہر نکلے. ان کے لیے حفاظت، پھیلنے کو بچایا، کدو کا درس ہوا، یہ حفاظت. بہرحال اللہ پر جب نگاہ ہوتی ہے تو اللہ حفاظت بھی کرتا ہے. اس طرح پر اللہ کی حفاظت پر اتقال، بھروسہ رکھے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، میں ظالمین میں سے ہوں، اللہ ہماری نجات. بہرحال اور ان کے انوار کے مشتاق ہیں، یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں، ان کے انوار کے مشتاق ہیں. اور اللہ سے ذلت و احتراج کے ساتھ مانگتے ہیں کہ انوار ہم کو دیجیے. جو یونس علیہ السلام کو دیا وہ انوار ہم کو عطا فرمائیے. اور مسکتر
اور مسکنت اور انکسار کا لباس پہنتے ہیں. لباس، یہ لباس کہاں ہوتا ہے؟ دل میں ہوتا ہے. یہ لباس دل میں، انکسار، ترک دعوی. ہم ان کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں جو ایسا کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. ہم کذالک ننجی المؤمنین، ہم اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام تو حضرت فرماتے تھے کہ کہیں بھی اللہ تعالیٰ جیسے کذالک ننجی المؤمنین، مومنین کو معلوم ہے کہ اس وقت بھی یہ وظیفہ کیا ہے؟ قابل قبول ہے، اللہ کو پسند ہے. لا الہ الا اللہ. اس لیے ماشاء رسول اللہ صاحب آخر میں بیان کرنے رہے تھے محمد کہ معمول ہی یہی تھا. کذالک ننجی المؤمنین، ہم اسے نجات دیتے رہیں گے. معلوم ہے کہ امت محمدیہ کو اس کو اختیار کرنا چاہیے. لا الہ 100 مرتبہ ضرور پڑھا جائیے. حضرت اخیر میں بہت بتلاتے ہیں. سید الاستغفار، اور اس کو خاص پر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یہ سید الاستغفار سب کو یاد ہی ہوگی. اب آگے آ رہے ہیں بہت عمدہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کی بیان عبرت والوں کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعہ میں عبرت والوں کے لیے عبرت ہے اور ہدایت ہے. ان کی آپ کیا گلزار ہو گیا. اب دوسرا پھر اس پر آ گیا. یونس علیہ السلام کے لیے پانی جو ہے اور مچھلی جو ہے وہ حفاظت کا ذریعہ بن گئی. اسی طرح ان کے لیے آگ حفاظت کا ذریعہ بن گئی. یہ بصیرت والا. اور وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی تدبیر سے نکلتا ہے اس کے لیے بخوبی تدبیر کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنے ذات کے لیے تدبیر و اہتمام نہیں کیا جائیں گے تو یہ، بلکہ اللہ کے حوالے کر کے اس پر توکل کیا. پھینکو جو کچھ ہوگا اللہ نے. اس پر چیخ پکار کچھ نہیں کیا، بیٹھ گئے پھر گیا. اس پر توکل کیا. کیا انجام ہوا؟ اس اطاعت کا انجام کیا ہوا؟ سلامتی. یا نار کوری بردوں و سلام. یہ واقعات مولانا اب بھی ہو سکتے ہیں چاہے اس صورت میں نہ ہو، لیکن حقیقت تو اب بھی جاری ہے. حقیقت تو اب بھی جاری ہے. یعنی اللہ کے حوالے کر کے اس پر توکل کیا، انجام اس اطاعت کا کیا ہوا؟ سلامتی ہوا. اور عزت اور تعریف کا باقی رہنا مدت گزرنے پر عزت اور تعریف کا باقی رہنا ہمیشہ ہمیشہ بھی ابراہیم السلام کی وقت ہے. ہم کو اللہ کا حکم ہے کہ ان کی ملت سے خالی رہو. ابراہیمی ان کی ملت کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ، توکل، رضا بالقضا. رضا کے نور سے ان کا دل منور تھا. رضا کے نور سے اللہ ہم سب لوگوں کی نور. اللہ کے حوالے کر کے اس پر توکل کیا، انجام اس اطاعت کا سلامتی اور عزت اور تعریف کا باقی رہ گیا ہے. مدت گزرنے کے بعد بھی وہ باقی ہے اور اب بھی باقی ہے. ہم کو اللہ کا حکم ہے عید اخلاصات ابراہیم بود. کعبہ ہر دم انہی کا واقعہ تو ہے. کعبہ کے بارے میں معلوم لکھتے ہیں کعبہ ہر دم تجلی من فضول عید اخلاصات ابراہیم بود. کتاب میں شعر ہے. کعبہ کی تجلی بڑھتی جا رہی ہے. یہ ابراہیم السلام کی اخلاص، چونکہ بنیاد انہوں نے اخلاص سے رکھی ہے، کعبہ کے اندر بڑھتی جا رہی ہے. مجھے پہلی مرتبہ گیا تھا تو سب الہ آباد کے مقصود بنا جمع ہوئے 78 کی بات. کہاں مولانا کعبہ کے لیے لوگ کہتے ہیں کہ بڑا نور ہے. یہ ہم کو کچھ نظر نہیں آتا صاف. یہاں ہم نے کہا تم کو نظر نہیں آتا، اللہ کو نظر آتا. یہاں کے ایک بزرگ تھے، دوسرے بزرگ بھی ایک گئے، وہاں ملاقات ہوئی. اچھا میں کہوں اپنی زبان پچھا کے دے، میں کہوں کہ آخر کعبہ میں تجلی انوار کیسے زیادہ نظر آ رہے ہیں. تم آ گئے اس وجہ سے اس کعبے میں نورانی بڑھ گئی. مومن کا نور ہمارے بزرگوں میں سے ہوتے ہیں، نام ہے لکھا ہوا.
حضرت بہت کو فرما رہے تھے کہ نور اب بھی وہ ہے، کعبہ کے نور میں مومن کا نور مل جاتا ہے اور اس کے اضافے کا سبب بنتا ہے۔ اللہ ہم لوگوں کو بھی ایسی طواف کرنے کی ہے۔ کعبہ را حضرت تجلی میں فضول ان اخلاصات ابراہیم بود، ابراہیم کی اخلاص کی برکت ہے کہ نور بڑھتے ہی جا رہا ہے، اس کو کوئی کم نہیں سکتا، کوئی جائے نہ جائے، کعبہ کی تجلی الگ ہے۔ کتنے دنوں تک کعبہ زمین کے اندر تھا، لیکن جو نکلا تو ویسی آفتاب کے ساتھ۔ کعبہ را حضرت تجلی میں فضول ان اخلاص سے نور بھی آتا ہے، سکینہ بھی آتا ہے۔ اللہ ہم سب کو توفیق۔ بصیرت والوں کو کہتے ہیں، حضرت ابراہیم السلام کے اس قصے میں بیان ہے عبرت والوں کو، اور ہدایت ہے بصیرت والوں کے لیے۔ وہ یہ کہ جو شخص اپنی تدبیر سے نکلتا ہے، اللہ اس کے لیے بخوبی تدبیر کر دیتا ہے۔ دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنی ذات کے لیے تدبیر و اہتمام نہیں کیا، بلکہ مدت گزرنے کے بعد ہوا، اور ہم کو اللہ کے حکم سے اس کی ملت سے خالی نہ ہو، کہتے ہیں وہ توقع انجام اس اطاعت کا سلامتی اور عزت اور تعریف کا باقی رہا۔ ابراہیم علیہ السلام کو ہم کو اللہ کا حکم ہے کہ ان کی ملت سے خالی نہ ہو۔ ابراہیم علیہ السلام کی ملت کیا ہے؟ رضا۔ جب رضا ہوگا تو نور بھی ہوگا، تم کو متزلزل نہیں کر سکتا۔ اور ان کے نام رکھنے کا لحاظ رکھیں، پر جس کا ذکر اس آیت میں ہے وہ ملت ابراہیم هو سماکم المسلمین، یعنی ملت اختیار کرو ابراہیم کی، اپنے باپ ابراہیم کی ملت، یعنی ان کا طریقہ اختیار کرو۔ کیا تسلیم اور رضا، سب سے بڑی چیز ہے۔ انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، پہلے سے مسلمان ہو تسلیم کرو۔ پر جو شخص ابراہیمی ہو اس کو سزاوار ہے کہ اپنے لیے تدبیر کرنے سے بری ہو۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، اصل تدبیر پر بھروسہ نہیں ہے، اصل اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے۔ پر جو شخص ابراہیمی ہو اس کو سزاوار ہے کہ اپنے لیے تدبیر کرنے سے بری ہو اور اعتراض سے خالی ہو۔ اب دیکھیں کتنا کیا کریں، کیا جو عوام کہتے ہیں وہی خواص بھی کرتے ہیں، وہی جملہ کیا کریں وہاں۔ اب کیا ہمارا ابھی تبھی تم بھی موجود ہے، تم بھی سمجھو کیا کرنا چاہیے۔ ایسا انداز بالکل نا امیدی والا، عجیب، بالکل وہی انداز جو عوام۔ اللہ کی تدبیر یہ ہے، اللہ کا رجوع ہو، یہ ہے سب سے۔ اللہ سے دعا میں کر دیا، اللہ سے دعا کرو، استغفار کرو۔ غم تمینی زود استغفار کن، ہے کہ نہیں؟ غم جو دیکھو استغفار کرو۔ اعتراض سے خالی، ملت ابراہیم سے وہی اعراض کرے گا جو صفی اور بیوقوف ہو، اور ان کی ملت کو لازم ہے اس کی ملت کو لازم ہے جو تفویض اللہ، اللہ کے سپورٹ کرے۔ جاننا چاہیے مقصود اعظم یہ ہے کہ اللہ کے آگے کوئی مراد باقی نہ رہے اور ہمارے اس منشا رہے آشا لکھے۔ بہرحال کل کا خلاصہ کیا ہے؟ اللہ پر بھروسہ، اللہ کی طرف رجوع، یہ باطنی چیز ہے ہمارا۔ آپ یہاں ہیں، سب کا رجوع الگ الگ ہے، تعلق اللہ سے الگ الگ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو صحیح معنوں میں جو مقصود ہے دین ابراہیمی کا، جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ صرف تسلیم کرو، ایک مانو، رضا بالقضاء اور ان کی اطاعت۔ میرا مقصد کیا ہے؟ دین ابراہیمی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ابراہیمی تھا، تو جو خصوصیات ان کی دین کی ہے وہ پیش نظر رکھنی ہوگی۔ وہ یہی ہے کہ اللہ پر اتقال، اللہ پر بھروسہ انشاءاللہ آج بھی رہے گا تو آج بھی ہم کو کامیابی نصیب ہوگی۔ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ، ہم سب کو اسی ضرورت ہے، اس وقت ہم سب کو ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے اور دل کو مطمئن رکھے۔ اللہ تعالیٰ اب بھی اللہ تعالیٰ دے گا، دین ابراہیمی
کا نتیجہ کیا ہے؟ رضا بالقضاء۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں دین ابراہیم پر قائم دام رکھے، اس کے مطابق عمل کی توفیق دے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا، یہ ابراہیم کی دعا ہے نا؟ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم دعا کیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آفات و بلیات سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہماری رہبری فرمائے، ہماری رہنمائی فرمائے۔ آج بہت سے لوگ متفکر ہیں، حیرت زدہ ہیں، اللہ کا دین واضح ہے، کوئی اس کے اندر کمی نہیں، کوئی اندر خفا بھی نہیں، پوشیدگی نہیں، ظاہر ہے۔ اللہ ہم سب لوگ کو اس دین پر چلنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو آفات اور بلیات سے محفوظ رکھے اور اپنی رضا سے اور خوشنودی سے مشرف فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، حرمت سیدنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔